اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَعْتَدُونَ۔ پھر دوبارہ تذکرہ ہے اس کا قبلے کی تبدیلی کا، اور ساتھ کچھ مطالب بیان ہوئے۔ ومن حیث خرجت، جب بھی میرا نبی تو نکلے مدینے سے باہر جائے تو پھر بھی تجھے چاہیے مسجد حرام کی طرف رخ کرے نماز میں۔ حیث فولوا وجوہکم شطرہ، آپ کو چاہیے کہ مسجد حرام کی طرف رخ کریں تاکہ لوگ آپ کے خلاف کوئی موقع نہ پا سکیں۔ لئلا یکونوا للناس علیکم حجہ، تاکہ آپ کے خلاف لوگ باتیں نہ کریں اور ان کو کوئی پوائنٹ نہ ملے آپ کے خلاف۔ الی الذین ظلموا، لیکن وہ لوگ جو کہ ظلم کر رہے ہیں ان کی بات کو چھوڑیں۔ انہوں نے باتیں کرنی ہے، انہوں نے فتنہ کرنا ہے، انہوں نے آپ کے خلاف باتیں کرنی ہے، لیکن آپ کو چاہیے اپنی طرف سے اتمام حجت کریں اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں۔ فلا تخشوہم، وہ لوگ جو کہ ظالم ہیں، فتنہ پرور ہیں، اے میرا نبی آپ نے ان سے نہیں گھبرانا۔ واخشونی، تمہیں آپ کو چاہیے کہ اللہ سے خوف کھائیں، اللہ کے احکام کو بجا لائیں، ان سے نہ گھبرائیں۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، یہ جو قبلے کی تبدیلی ہوئی ہے یہ اس لیے ہوئی ہے تاکہ آپ پر نعمتیں اللہ کی طرف سے وہ کمال تک پہنچ جائیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور شاید تم ہدایت پاؤ۔ یہاں پر قبلے کی آیات کا تکرار ہوا ہے، کئی دفعہ بار بار آئی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ جو مطلب اہمیت رکھتا ہے، جو امپورٹنس ہوتی ہے کسی مطلب میں وکتی ہوتا ہے، تو اس کو تکرار کرنا، بار بار بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ مطلب امپورٹنٹ ہے، اس لیے ایک بچے کو آپ بار بار اگر کہتے ہیں کہ وقت پر گھر آؤ لیکن پھر بھی وہ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑنا، آپ نے تکرار کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے۔ تربیت جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے بار بار تکرار کرنا ہے، بار بار مطلب کو پہنچانا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں ہر آیت میں جو قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا یا اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے، ساتھ ایک نیا مطلب بیان کیا گیا ہے، ربط دینے کے لیے کہ یہ نیا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، یہ جڑا ہوا ہے قبلے سے۔ جس طرح قبلے کی اہمیت ہے اس طرح اس کی بھی اہمیت ہے۔ اور پھر یہاں پر جو قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، اس کی 3 وجوہات بیان کی جاتی ہیں روایات میں۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ مسلمان علیحدہ دین نہیں ہے، یہ ہمیں ہی فالو کر رہے ہیں۔ قبلہ آیا تاکہ بتانے کے لیے نہیں، ہم مستقل ہیں، ہم علیحدہ ہیں، آپ کا ہم سے کوئی ربط نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ کفار مکہ کے کہتے تھے کہ یہ کیسے نبی ہیں، انہوں نے ابراہیم کے دین کی بات کی ہے، حضرت ابراہیم کو فالو کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا پرچار کرتے ہیں، لیکن وہ قبلہ جو کہ ابراہیم نے بنایا اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ تو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، نہیں، ابراہیم کو بھی فالو کریں گے، ان کے بنائے ہوئے قبلے کو بھی فالو کریں گے، اور ان کا جو آئین ہے، دین ہے، اس کو بھی ہم فالو کریں گے۔ جو ہے تیسری بھی جو پوائنٹ یہ تھی کہ تورات میں لکھا ہوا تھا جو آخری زمانے میں نبی آئے گا وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے، یعنی بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف سے۔ اگر تبدیل نہ ہوتا تو یہودی بہانہ لاتے، ہم اس نبی کو اس لیے نہیں مان رہے، سچے نہیں ہیں، کیوں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے نبی جو آخری زمانے میں آئے گا وہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھے گا۔ لہٰذا کیا ہے کہ قبلے کو تبدیل کیا گیا تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ جو نبی آئے ہیں محمد مصطفیٰ سچے ہیں، تورات میں اس کا تذکرہ ہے، اور تورات میں جس طرح لکھا ہوا ہے کہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے، یہ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب قبلے کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، نماز قبلے کے بغیر قبول نہیں ہے۔ وضو ہو آپ کا، کپڑے آپ کے پاک ہوں، ساری شرائط ہوں، جگہ بھی صاف ستھری ہو، فریش ہو، لیکن قبلہ رخ نہیں ہوگا تو نماز آپ کی ریجیکٹ ہوگی۔ پھر جانور جب ذبح کرتے ہیں تو قبلہ رخ ہونا چاہیے، اگر قبلہ رخ نہیں ہے تو وہ حلال نہیں ہے جانور۔ تیسرا، میت کو جو آپ دفن کرتے ہیں وہ دفن آپ قبلہ رخ کرتے ہیں، اگر قبلہ رخ دفن نہ کریں تو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبلہ کی طرف ٹانگیں آپ نہیں پھیلا سکتے، توہین نہیں کر سکتے۔ قبلہ رخ آپ جو ہے وہ جو ٹائلٹ جا رہے ہیں قبلہ رخ آپ بیٹھ کر کے ٹائلٹ نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف پیٹ بھی نہیں کر سکتے، قبلے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنا احترام رسپیکٹ ہے۔ پیغمبر پاک نے بھی اپنی جو تحریک کا آغاز کیا، اپنی جو نہضت کا آغاز کیا، موومنٹ کا، وہ خانہ کعبہ سے آغاز کیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے مشن کا آغاز خانہ کعبہ سے کیا۔ امام حسین علیہ السلام بھی کربلا کی طرف چلے ہیں
تو خانہ کعبہ سے آپ نے مشن کا اہتمام کیا ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ کتنی امپورٹنس حاصل ہے کس کو، خانہ کعبہ کو۔ اور ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں کہا گیا نا لِأُتِمَّ نِعْمَتِي، ہم نے قبلے کو تبدیل کیا ہے تاکہ نعمت کو کمال تک پہنچائیں۔ قرآن میں 3 جگہ کہا گیا ہے کہ ایسے کام ہوئے ہیں، خدا نے ان کے بعد کہا کہ یہ کام اس لیے ہوئے تاکہ نعمت کمال تک پہنچ جائے۔ ایک یہ ہے کہ جب قبلے کی تبدیلی کو حکم آیا، بتا رہا ہے کہ خداوند تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قبلے کا ہونا، اس کا تبدیل ہونا، اس کی طرف رخ کرنا خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ دوسرا قرآن میں جہاں پر سورہ فتح آئی ہے، فتح مکہ کا تذکرہ آیا، وہاں بھی کہا یتم نعمتہ علیک، کہ خدا نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، خانہ کعبہ پر آپ کو ہولڈ حاصل ہوا ہے، فتح مکہ ہوئے، یہ نعمت ہوئی ہے۔ تیسرا جب غدیر کا اعلان ہوا ہے، وہاں پر کہا گیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے آج نعمتوں کو تم پر کمال پر پہنچایا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں اس وقت کمال پر پہنچتی ہیں یا خانہ کعبہ قبلہ بنتا ہے یا امیر المومنین کو ولایت ملتی ہے۔ اور اس لیے پیغمبر نے فرمایا مثل علی کالکعبہ، علی کی مثال کعبہ جیسی ہے۔ یہ ایک اور حدیث ہے یا علی مثلک فی الامہ کا مثل الکعبہ، کہ کیا ہے کہ اے علی آپ کی مثال امت کے درمیان کعبہ جیسی ہے۔ نصب اللہ علمن، کہ خدا نے کعبہ کو شناخت بنایا ہے، پہچان کا ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ کو پہچان کا ذریعہ بنایا ہے، اس طرح علی آپ پہچان کا ذریعہ ہے۔ مومن کی پہچان، مسلمان کی پہچان خانہ کعبہ سے ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، اس طرح امیر المومنین کی ولایت سے اور محبت سے بھی مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ یعنی ربط ہے۔ اور پھر دیکھیں نا یہ ربط کمال تک کہاں پہنچا؟ اس وقت جس وقت امیر المومنین کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر۔ یعنی امیر المومنین کے اعمال، ان کا کردار سارا خانہ کعبہ سے جڑا ہوا ہے۔ بس یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے، خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھے اور پھر علی علیہ السلام سے محبت نہ کرے۔ یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحن الکعبۃ اللہ، ہم اللہ کا کعبہ ہیں، نحن قبلۃ اللہ، ہم اللہ کا قبلہ ہیں۔ یعنی جس طرح قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، اس طرح اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے بھی ضروری ہے۔ اور یہاں اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں، آپ خدمت پیش کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر کیوں قبلے کو تبدیل کیا؟ تاکہ کافروں کو بولنے کا موقع نہ ملے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کفار کو بہانہ ملے کہ مسلمانوں کے خلاف بولیں۔ اس طرح مومنین کو، شیعوں کو بھی ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو ممکن ہے ظاہری طور پر صحیح ہو، لیکن دشمن کو اس سے موقع ملتا ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات ہم کیا نعرے ایسے لگاتے ہیں، بعض اوقات ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر ممکن ہے ہمارے مکتب کے مطابق ٹھیک ہوں، لیکن اس سے دشمن کو ہمارے خلاف بولنے کا بہانہ ملتا ہے۔ لہٰذا ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے آپ کا دشمن، آپ کا مخالف آپ کے خلاف اس کو دلیل ملے، حجت ملے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو آپ کے خلاف بہانہ نہ ملے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم وہ نارمل کام کریں جس کا شریعت نے اجازت دی ہے، جس کا ظاہر اور باطن دونوں ٹھیک ہیں۔ مثال کے طور پر اب بعض اوقات لوگ سجدہ کرتے ہیں ماتم کے بعد، سجدے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ماتم کے بعد سجدہ خدا کا کر رہے ہیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہمیں خدایا تو نے توفیق دی ہے کہ ہم اس لائق ہوئے کہ ہم امام حسین کی عزاداری کریں۔ لیکن اس سجدے سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے دشمن کو بولنے کا موقع ملتا ہے۔ لہٰذا ایسا کام جس سے دشمن کو بولنے کا موقع ملے وہ جائز نہیں ہے۔ یا بعض اوقات لوگ آ کر علم کو سجدہ کرتے ہیں، ممکن ہے ان کی پتہ نہیں کیا نیت ہو، اور پھر سجدہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیت آپ کی کیا ہے۔ تو وہ نیت دل کا معاملہ ہے، آپ کو ظاہری طور پر کسی کی نیت دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ کہ آپ جب ظاہری طور پر سجدہ کرتے ہیں علم کو، تو ایک دشمن ہے جو مخالف ہے، جو آپ سے پیار محبت نہیں کرتا، آپ کے خلاف دلیلیں ڈھونڈتا ہے، اس کو موقع ملتا ہے کہ شیعہ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں غیر اللہ کو۔ لہٰذا ایسا کام نہ کیا جائے جس سے دشمن کو موقع ملے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، پس دشمن نے بہانہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، اسلام نے کعبہ تبدیل کر کے اس کا بہانہ ختم کر دیا۔ اور پھر یہی آیت بتاتی ہے کہ آپ کو چاہیے آپ مستقل ہوں،
آپ کا دین شریعت آپ کے احکام علیحدہ ہیں تو آپ کا قبلہ بھی علیحدہ ہونا چاہیے. لہذا انسان کو بعض کا اگر ممکن ہو سکے تو دوسروں سے علیحدہ اپنا سسٹم بنانا چاہیے، اپنا طریقہ کار بنانا چاہیے، تاکہ دوسرا یہ نہ کہ یہ تو ہم جیسے ہی کام کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے جیسے ہی ہیں، اس میں تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، لہذا خواہ انہوں نے علیحدہ نام رکھا ہوا ہے. بس یہ اسلام یہ بتا رہا ہے کہ جب آپ کو خدا نے حکم دیا ہے علیحدہ قبلے کا تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے، تاکہ دشمن یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ ہمارے جیسے ہی ہے. اور پھر ایک اور جو ہے کہ جہاں بھی دیکھیں نا کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آپ کے خلاف لوگ دلیلیں اکٹھی کر رہے ہیں، تو فوراً ان کے جو سازشیں ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے فوراً اقدام کیا جائے. میں آپ کے میں آسان سی مثال عرض کرتا ہوں. مدینے میں مشہور ہو گیا کہ امام زین العابدین غریب ہو گئے. امام نے فوراً زکوٰۃ نکال کر مدینہ کے حاکم کو بھیجی تاکہ لوگوں کے ذہن سے تاثر ختم ہو جائے کہ امام زین العابدین غریب ہو گئے ہیں. یعنی ایک پروپیگنڈا ہوا، حالانکہ امام کے نزدیک زکوٰۃ وہاں حاکم وقت کو، خلیفہ کو یا اس کے گورنر کو دینی جائز نہیں تھی. صرف یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے کو ختم کیا جائے، اس کو زائل کیا جائے کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر یہاں پر ایک اور چیز آج بتا رہی ہے کہ وخشونی، کہ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا یہ تقوی اختیار کرنا، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب آپ اندر سے سٹرانگ ہو نا، تقوی آپ کے اندر پایا جاتا ہو، نماز روزے کے آپ پابند ہو، دشمن جتنی بھی سازشیں کریں آپ کو نہیں ہرا سکتا، آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتا. بس ضروری ہے کہ جہاں دشمن کا باہری طور پر مقابلہ کر رہے ہیں اندرونی طور پر بھی مقابلہ کریں. دیکھیں نا بعض ملکوں کی کامیابی اسی میں ہے کہ دیکھیں اتنی بڑی طاقت سے ایران ٹکرا گیا اور اس کو شکست دی، اس میں اسلحے کا کمال نہیں تھا. اسلحہ تو عربوں کے پاس بھی ہے، سعودی عرب کے پاس بھی ہے، کویت کے پاس بھی ہے، بحرین کے پاس بھی ہے، ایران سے زیادہ ہے، زیادہ ترقی یافتہ اسلحہ ان کے پاس، زیادہ ماڈرن اسلحہ ہے. لیکن ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، اسلحے کے ساتھ اس کو چلانے کی جرت بھی تھی. چلانے کی جرت تب ہوتی ہے انسان کے اندر تقوی ہو، خدائی خوف ہو، آل بیت علیہ السلام سے محبت ہو. اور پھر یہاں پر کہا گیا لعلکم تہتدون، یہاں پر قبلہ تمہارے لیے تبدیل کیا اور تمہیں چاہیے اللہ سے ڈرو اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو اور شاید تم ہدایت پاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ لوگ جو نماز میں کھڑے ہیں یہ ہدایت پر نہیں ہے کہ خدا کہہ رہا ہے شاید تم ہدایت پا جاؤ؟ نہیں، ہدایت کے مراحل ہیں، درجات ہیں، اس کی کیٹیگریاں ہیں. تم اس مرحلے پر پہنچ آئے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے حکم کو مان رہے ہو، قبلہ تم نے تبدیل کر دیا ہے، خدا سے تم ڈر رہے ہو. لیکن یہ کافی نہیں ہے بلکہ ہدایت کا اگلا مرحلہ چاہیے. اگلا مرحلہ تب ہوگا کہ تم خداوند تعالیٰ کے احکام کے مطابق چلو گے، اور جتنا تم احکام کے مطابق چلو گے اس طرح تم آگے بڑھتے رہو گے. اور پھر یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، یہ صرف ایک دیوار نہیں ہے، صرف ایک حجر اسود نہیں ہے، صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ یہ توحید کی نشانی ہے اور امن کی نشانی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اول بیت وضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی، اور یہ ہدایت والا ہے اور کیا ہے، برکت والا ہے. یعنی اس کو صرف ایک بلڈنگ کے طور پر آپ نہ لیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ قدیمی گھر ہے خداوند تعالیٰ کا اور سب سے زیادہ احترام والا گھر ہے، اور اس کو بیت العتیق کہا گیا ہے. بیت العتیق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا گھر جس پر کسی کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا. یہ شروع سے آزاد تھا، آخر تک آزاد رہے گا. اور یہاں جو طواف کرنا ہے، اس کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، کسی اور جگہ پر نماز پڑھنے کو درجہ اور مقام نہیں ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ طواف کرتا نہیں، 7 چکر لگاتا ہے، اس کو خداوند تعالیٰ 60,000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں درج کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے گناہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور اب نئے سرے سے زندگی شروع کر سکتا ہے. اور یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو صرف دیکھنا عبادت ہے. کہتے ہیں نا کچھ چیزیں ان کو دیکھنا عبادت ہے. 3 چیزوں کے بارے میں کہا گیا ان کو دیکھنا عبادت ہے. ایک خانہ کعبہ کو، قرآن کو، اور والد کے چہرے کی طرف دیکھنا. یعنی آپ خانہ کعبہ کے پاس چلے گئے نا، کوئی عبادت نہیں بجا لے رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، نفل نہیں پڑھ رہے، صرف آپ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں
خلوص نیت سے، توجہ سے، تو آپ کا دیکھنا عبادت ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا آپ مانگتے ہیں، دعا کی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی اہمیت حاصل ہے خانہ کعبہ کو، اتنا بڑا مقام حاصل ہے خانہ کعبہ کو۔ بس ہمیں جو ہے وہ جب خانہ کعبہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کی عظمت کو یاد کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ وہ ہستی جس کو پیغمبر نے خانہ کعبہ کی مثل قرار دی ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اس کو یاد نہیں کریں گے تو خانہ کعبہ کو یاد کرنے کا کوئی ہمیں اجر نہیں ملے گا، کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکن تعلمون، ما لم تکونوا تعلمون، کہ جس طرح قبلہ تبدیل کیا اور نعمتیں ہم نے تم پر اتمام کی، اسی طرح تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھیجا گیا، وہ بھی نعمتوں کے تمام کا سبب بنا ہے۔ کما ارسلنا فیکم، اسی طرح ہم نے بھیجا تمہارے درمیان رسولن، ایک ایسا رسول منکم جو تم میں سے ہے، یتلو علیکم آیاتنا، اور یہ جو نبی جو تم میں سے ہے یہ ہماری آیات تم پر تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور یہ تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمہ، اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک معاشرے کا کامیاب لیڈر وہ ہو سکتا ہے جو لوگوں میں سے ہو، لوگوں کے درمیان ہو، اور ان کا ہم زبان ہو۔ یعنی اللہ نے جو رسول بھیجا محمد مصطفیٰ، وہ مکہ والوں میں سے تھا، مکہ والوں کے درمیان تھا، مکہ والوں کی زبان جانتا تھا۔ یہ ایک قانون بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہو۔ اگر غیر ہوگا، زبان نہیں جانتا ہوگا، ان کے ماحول کو نہیں جانتا ہوگا، ان کی ثقافت کو، کامیاب نہیں ہو سکتا، ان تک پیغام نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ جس طرح اللہ نے رسول کا انتخاب وہاں سے کیا، اس طرح آپ بھی اگر کسی راہبر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں وہ آپ میں سے ہو، آپ کی مشکلات کو جانتا ہو، آپ میں رہتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ راہبر آپ کا ہے لیکن وہ شہر کے اس حصے میں رہ رہا ہے جس حصے میں آپ جا ہی نہیں سکتے، جہاں آپ کا جانا محال ہے، اتنی سیکورٹی میں رہ رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کے فائدے میں نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا کہ وَيُزَكِّيكُمْ، آیات کی تلاوت کرے اور تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور پھر تمہیں کتاب کی تعلیم دے۔ اس کا مطلب ہے کہ کتاب کی تعلیم بعد میں ہے، تزکیہ پہلے ہے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے قرآن کی تعلیم اسے حاصل ہو، قرآن پر اسے کمانڈ حاصل ہو، قرآن اسے فائدہ دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنا تزکیہ کرے، اپنے آپ کو پاک صاف کرے، نمازی بنے، خدائی خوف اس کے اندر ہو، وہ اپنے آپ کو تیار کرے گا تو پھر اسے کتاب کی تعلیم حاصل ہوگی۔ اس لیے بہت سے ایسے قرآن پڑھتے ہیں لیکن ان کو قرآن کا علم نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ قرآن کا جو علم ہے، اس کی حکمت ہے، ان کو حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے اندر تزکیہ نہیں ہے، ان کے اندر تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کیا ہے؟ درمیان میں کتاب کا تذکرہ آیا، یعنی دین کا تذکرہ ہے۔ کتاب سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور دین بھی ہو سکتا ہے۔ کتاب کے کئی معنی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک معنی شریعت دین بھی ہے، اور کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے۔ کئی معنی قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ فڑیل بتھیرنگ ہے، ایک لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ یہاں پر کہا کہ تمہیں شریعت کی تعلیم دے، یعنی کتاب کی تعلیم دے، شریعت کی تعلیم دے، اس کو درمیان میں رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت کی تعلیم ہے، وہ محور ہے، وہ اصل ہے، اس کا وہ اس پر منحصر ہے۔ دوسری تعلیمات، دنیاوی تعلیمات اس پر منحصر ہیں، آیات کی تعلیمات اس پر منحصر ہیں۔ یعنی شریعت کا علم آپ کو ہوگا تو پھر آپ کو قرآن جو ہے وہ فائدہ دے گا، پھر آپ کو تزکیہ مکمل ہوگا، پھر آپ حکمت حاصل کریں گے۔ اور حکمت سے مراد یہاں پر دانائی ہے۔ حکمت سے مراد یہاں پر وہ حکمت نہیں ہے جو اردو میں معنی لیا جاتا ہے، جس طرح قرآن میں ہے لقمان حکیم۔ لقمان حکیم سے مراد یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے، یہ وہ فزیشین تھے،
یا دعائیں دیتے تھے لوگ. حکمت سے مراد یہ ہے کہ وہ دانائی کا ان کے پاس علم تھا، وہ سمجھدار تھے، وہ لوگوں کو اچھے مشورے دیتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، لوگوں کے اندر خوف خدا اجاگر کرتے تھے، وہ لوگوں کو بتاتے تھے کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے. اس لیے ان کو لقمان حکیم کہا جاتا ہے. اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ انسان کتنا ہی اس کے پاس علم ہو جائے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور یہ جو نبی ہے تمہیں ایسی چیز کا علم سکھائے جو تم نہیں جانتے ہو. یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان کے پاس کتنا ہی علم ہو جائے، کتنی دانائی اس کے پاس آ جائے، کتنی کتابیں پڑھ لے، کتنی ڈگریاں، لیکن پھر بھی وہ محتاج ہے وحی الہی کا. بہت ساری ایسی دنیا میں چیزیں ہیں، ایسے سوالات ہیں جن کا جواب دنیاوی علم نہیں دے سکتا، دنیاوی نالج نہیں دے سکتا. اس کا جواب صرف شریعت کے پاس ہے. کہ مثال کے طور پر ایک جو ہے ماہر ڈاکٹر کیوں نہ ہو، یہ نہیں بتا سکتا کہ انسان کہاں سے آیا اور کہاں اس نے جانا ہے، دنیا میں اس کے رہنے کا مقصد کیا ہے، اور وہ کس طرح کمال حاصل کر سکتا ہے، کس طرح بہترین انسان بن سکتا ہے. دیکھیں نا کہ ٹیکنالوجی میں پہلے نمبر پر ہیں کون ہے؟ امریکہ والے. لیکن یہی لوگ ہیں انسانوں پر ظلم کرتے ہیں. اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود، ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے اتنا علم ہونے کے باوجود، یہ واحد قوم ہے جس نے ایٹم بم چلایا ہے. کہ اگر ان میں تقوی ہوتا، خدا خوفی ہوتی، ان کے اندر تزکیہ ہوتا، ان کے اندر وہ علم جو علم الہی ہوتا، تو کبھی بھی ایسا کام نہ کرتے انسانوں کے خلاف. اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی ٹیکنالوجی کا حاصل کرنا، دنیاوی علم کا حاصل کرنا انسانیت کے لیے کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان وہی الہی کی تعلیم حاصل کرے. وہی الہی کیا ہے؟ جو انبیاء لائے ہیں. کیا ہے؟ جو آسمانی کتابوں میں ہے. کیا ہے؟ جو انسان کے ضمیر کے اندر ہے. وہ ضمیر جو کہ آلودگی سے پاک اور صاف ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ الہی حکم کے مطابق ہیں. اس لیے شریعت میں کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. ایک رسول، جو انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں. نمبر 2 کتابیں جو آئی ہیں آسمانی. نمبر 3 انسان کا ضمیر، انسان کا رسول باطنی، عقل سلیم، وہ انسان کو اچھائی کی طرف ہدایت کرتا ہے. مثال دوں گا آسان سی. مثال کے طور پر ایک طوفان آ جاتا ہے، لوگ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہاں انسان کے جو عقل سلیم ہے، اس کا مافذ ضمیر ہے، وہ اس کو ذہن میں اس کے فوراً لائے گا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہم ضرور بچ جائیں گے اور کوئی نہ کوئی ہماری مدد کے لیے آ جائے گا. وہ کوئی نہ کوئی کون سی ذات ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے. کون اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ انسان کا رسول باطنی، انسان کا مافذ ضمیر، انسان کا وجدان. بس انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پر، مکمل ہدایت پر ہو، تو وہ الہی راستے کو اپنائے، وہی الہی سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہیں پر ہم مکمل کرتے ہیں.